تو یہ ذہن سے نکال دیجئے، دامن پکڑ کے مثل جائیں گے، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، آپ سورہ انفطار پڑھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے پہلے نیکوکار تذکرہ کیا ابرار کا، اور اس کے بعد تذکرہ کیا فجار برے لوگوں کا، اور ان کے تذکرہ کرتے کرتے آخری آیت میں کہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس دن کسی شخص کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس، کوئی بھی شخص کتنا بڑا ہو، کسی بھی شخص کے لیے کتنی وابستگی کا دعویٰ کرتا ہو، نفس لنفس، کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے لیے شیئا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ پوری ملکیت، پورا اقتدار، پورا اختیار صرف اور صرف کس کو ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ میرے بھائی ایک حدیث ہے، حدیث شفاعت، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے۔ اس حدیث میں پورا نقشہ کھینچا گیا ہے قیامت کے دن کا، پوری دنیا اکٹھا ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک سارے لوگ اکٹھا ہوں گے میدان محشر میں، نفسی نفسی کا عالم، سب پریشان ہوں گے، انبیاء بھی پریشان ہوں گے، رب غیظ و غضب میں ہوگا، غصے میں ہوگا۔ اس موقع پر انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ کر کے سائڈ لے لیں گے، اللہم سلم اللہم سلم، اللہ مجھے بچا۔ انبیاء کو اپنی فکر ہوگی، اللہ اتنے غصے میں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مشیت سے، رب کے اذن سے، رب کے حکم سے، خود سے نہیں، اللہ جس کو اشارہ کرے گا، جس کو حکم دے گا، صرف وہ آگے بڑھے گا، اور اتنا آگے بڑھے گا جتنا رب چاہے گا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ مالک یوم الدین، دیکھ دنیا کے اندر مکافات عمل کا سلسلہ کسی حد تک جاری رہتا ہے۔ انسان اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، یہ کسی حد تک ہوتا ہے، مکمل حد تک نہیں، برابر نہیں ہوتا، جتنا حق ہے اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس حق کو دینے کے لیے مکمل طور پر اللہ نے یوم الدین کا، حساب و کتاب کا، جزا اور سزا کا دن متعین کر رکھا، مکمل اختیار میں ہوگا۔ اللہ اس جگہ پوچھتا ہے، خود ہی پوچھتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے، خود ہی پوچھتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے۔ اور پوچھتا کیا ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، اللہ خود جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار، اس اکیلے قہار رب کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے۔ تو یہ ذہن سے نکال دیجئے، دامن پکڑ کے مثل جائیں گے، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی آپ دامن پکڑیے اللہ کا، رسول اللہ کا، کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا۔ یہ دامن وہ دامن ہوگا جو آپ کے لیے باعث خیر ہوگا، دنیا میں بھی عزت و سرخروئی کا، اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی، بہبودی اور کامرانی کا۔ اس دامن کو اگر پکڑ لیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں۔ لیکن اس دامن کے علاوہ اپنے بنائے ہوئے دامن اگر آپ پکڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کوئی اور دنیا ہوگی جہاں یہ دامن آپ کے کام آئے گا، اس دنیا میں نہیں جو مالک یوم الدین اور یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہاں یہ کام ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں یہاں جو اہم صیغہ، جو عام انداز میں اگر گفتگو کی جاتی تو کہا جاتا نعبدک و نستعینک، یعنی جو جملہ ہوتا سادہ سا تو یہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فعل پر مفعول بہ کو مقدم کیا، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کسی اور کی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ رب العالمین کوئی ہو تو اس کی بات کی جائے، رحمان الرحیم کوئی ہو تو اس کی بات کی جائے، مالک یوم الدین کوئی ہو تو اس کی بات کی جائے، بالکل کی جائے۔ لیکن یہ خوبیاں جس کے پاس ہوں، اور یہ خوبیاں کس کے پاس ہیں؟ الحمدللہ۔ اسی لیے ہر قسم کی تعریف کا مستحق
سزاوار صرف اللہ ہے۔ تو تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے اور نہ کریں گے، دونوں سے بات ہے، نہ کرتے ہیں نہ کریں گے، مضارع کا صیغہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مانگتے بھی تجھی سے ہیں، سوال بھی تجھی سے ہوتا ہے۔ یہیں پہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بلکہ دونوں ٹکڑے میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، آدمی عبادت کی کوئی شکل کسی کے لیے پیش کر دیتا ہے تو کہتا ہے ہم احترام میں کرتے ہیں، تعظیم میں کرتے ہیں۔ عقیدے کے بازار میں کھوٹے سکے نہیں چلتے، اور عقیدے کا کوئی باب ایسا نہیں جو گنجلک ہو، جو سمجھ میں نہ آنے والا ہو، کیونکہ یہ سب سے مطلوب ہے۔ عقیدہ سب کا درست ہونا چاہیے، عقیدہ سب کا درست ہونا چاہیے، کیونکہ سب کی جنت و جہنم کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے عقیدے کو بہت صاف رکھا ہے، بہت واضح رکھا ہے، روزے روشن کی طرح سے عیاں رکھا ہے، ظاہر و باہر ہے، بالکل ایسے جیسے 2 اور 2 4۔ معاملہ بگڑتا کب ہے؟ جب فلسفہ بگھارنے لگتے ہیں، تب بات بگڑتی ہے۔ کتاب و سنت میں عقیدے بالکل واضح ہیں۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مدبر، منتظم، منصرم ہے۔ جب سب کچھ وہ ہے تو عبادت اس کے لیے، جھکنا عبادت ہے، قیام عبادت ہے، دعا عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، اور سب کی دلیل موجود ہے، واضح لفظوں میں موجود ہے۔ اب نہ سمجھ میں آئے تو نہ سمجھنے والے کی غلطی ہے۔ قرآن صاف ہے، عقیدہ کلیئر کٹ ہے، خالی آپ پڑھتے چلے جائیں سمجھتے آ جائے گا۔ پڑھنے سے روکا گیا ہے کیونکہ سمجھ میں آئے گا پڑھنے سے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ یہ ہو جاتا ہے یا دھوکہ دیا جاتا ہے، ڈاکٹر سے ہم بھی شفا مانگتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، وکیل کے پاس جاتے ہیں مسئلے کو سلجھانے کے لیے، پولیس کا سہارا لیتے ہیں اور دیگر لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، بیوی سے پانی مانگ لیتے ہیں، بچے سے اور کوئی کام کروا لیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ہوتے ہیں وہ کام جو کام اللہ نے انسان کے بس میں رکھے ہیں، اس کو کہتے ہیں تحت الاسباب۔ اور کچھ کام ہوتے ہیں فوق الاسباب، وہ کسی کے بس کا روگ نہیں۔ ان دونوں کو گڈمڈ نہ کریں، دونوں کو ملائیں نہ۔ تو ایک ہوتا ہے کسی عمل کا کرنا جو اس کے بس میں ہو۔ یہی ایک بات یاد رکھیں، کسی مردہ وکیل کے پاس کوئی گیا، کسی مردہ ڈاکٹر کے پاس ہم کیوں نہیں جاتے؟ مرے ہوئے پولیس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جو ایکس وزیر ہو اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں سابق وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعظم، جاتے اس کے پاس لے کر مسئلہ؟ نہیں جاتے، کیونکہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ اب اس کی کرسی چھن چکی ہے، اب اس کے قلم میں زور اور طاقت نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے تحت الاسباب رکھی ہیں جو انسانوں کو طاقت و قوت دے رکھی ہے، تو ان چیزوں میں ان سے ہیلپ لینا یہ ضروری بھی ہے، اور اس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ دنیا اسی کے تحت رکھی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تقوی اور اچھے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، تعاون کرو۔ تو جو انسان کے بس میں ہے وہ تعاون لینا، اور جو انسان کے بس میں نہ ہو وہ تعاون لینا، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ بینا اور نابینا، اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ جو چیز میرے بس میں نہیں ہے آپ وہ مجھ سے نہیں مانگتے، نہیں مانگتے۔ کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں جانتے ہیں کہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو پھر جب بس میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے اس کے، تو پھر وہ چیز اس سے نہیں مانگے۔ جو شخص مر جائے، بڑا عظیم ہو اپنی جگہ،
اس کا انکار نہیں، وہ رزق میں بڑھوتری نہیں کر سکتا، وہ کسی کے رزق کو بڑھا نہیں سکتا، وہ کسی بے اولاد کو اولاد نہیں دے سکتا، وہ کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتا۔ تو اب اگر کوئی انسان کسی عظیم سے عظیم تر شخصیت کو پکارے اور کہے کہ میری بگڑی بنا دیجئے یا میری بگڑی بنوا دیجئے اپنے رب سے، دونوں شرک ہے، دونوں شرک ہے۔ ایک شرک اصغر ہے اور ایک شرک اکبر ہے، اور طریقہ غلط ہے۔ ہر چیز کے طریقے ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں اور باپ کے ملاپ سے تو خوشی ہوتی ہے، شہنائی بجتی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، عقیقہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی عام دو مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو کچرے کے ڈھیر میں رات کی تاریکی میں چپکے سے پھینکا جاتا ہے۔ طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے بظاہر، لیکن ایک جائز طریقہ ہے، ایک ناجائز طریقہ ہے۔ آپ روزی روٹی کماتے ہیں، روپے پیسے کماتے ہیں، حلال طریقہ بھی ہے، حرام طریقہ۔ کتنے لوگ جیل گئے؟ کیوں جیل گئے؟ طریقہ غلط تھا۔ جیل کیوں گئے؟ طریقہ غلط تھا۔ تو اسی طرح سے دعا کرنے میں بھی کچھ طریقے ہم نے رائج کر رکھے ہیں اپنے سماج میں جو غلط ہے، جو شرک اکبر تک لے جاتا ہے۔ آپ مصیبت میں گھرے ہیں اور کہتے ہیں یا عبد القادر شیئا للہ، اللہ کی قسم یہ شرک اکبر ہے۔ اور اس عقیدے اور اس کنسپٹ کے ساتھ اگر آپ مر گئے بغیر توبہ کے تو راموں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ آپ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام، ومأواہ النار، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن ہے یہ سب، اسی سے روکا جاتا ہے۔ کیوں روکا جاتا ہے؟ دماغ کھلے گا، بتی جلے گی، روشنی آئے گی، تاریکی چھٹے گی، اور آپ ان لوگوں کے جھانسے سے اپنے دامن کو جھاڑ رہے ہوگے۔ قرآن پڑھیں، میں نے کہا تھا نا کہ سورہ فاتحہ اگر آپ سمجھ جائیں، صرف سورہ فاتحہ صحیح انداز میں، آپ گنہگار ہو سکتے ہیں مگر مشرک نہیں ہو سکتے۔ آپ سے عملی کوتاہی ہو سکتی ہے مگر آپ بدعتی نہیں ہو سکتے۔ اس میں بدعت پر بھی کاری ضرب لگائی ہے، شرک پر بھی کاری ضرب لگائی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو جو فوق الاسباب ہیں، جو انسان کے بس میں نہیں ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا نہیں جاتا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا دنیا جہان ہو، چے جائے کہ انبیاء ہوں، انبیاء سے بھی اب مانگا نہیں جاتا۔ یہ وسیلہ یہ سب خام خواہ کی ڈرامے ہیں، جو ڈراؤنے ہیں، جو آپ کے ایمان پر، آپ کے عقیدے پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندہ مانگے تو صحیح۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اس میں یہ نہیں کہا وہ کوئی مالدار ہو، کوئی بڑا ولی اللہ ہو، عام ہو، بس وہ عبادی کی لسٹ میں آتا ہو۔ ہم سب اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ سب کب پڑھیں گے، کب سمجھیں گے، کب قلوب و اذہان میں، ذہن و دماغ میں اتاریں گے؟
یہ سب آیات کس کے لیے؟ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، کفار مکہ کے لیے بس؟ یہ قرآن ھدی للناس ہے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، اور ھدی للمتقین ہے، اللہ کے خاص بندوں کے لیے بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن سے دور ہیں تو در حقیقت ہم اللہ سے دور ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کے جو دروس ہیں ان دروس میں غوطہ زن ہونے کی توفیق دے، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا لانے کی توفیق دے، تاکہ ہم قرآن کے نزول کے مقصد کو سمجھ سکیں اور ہم گمراہی سے، بدعقیدگی سے، بدعات سے، خرافات سے، لوگوں کے الجھاؤ سے اور لوگوں کے بیوقوف بنانے والے سارے اسباب سے ہم خود کو بچا سکیں، صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم